امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے نماز کے بعد اپنی نماز ہی کی جگہ پر بیٹھنے والے پر فرشتے اس وقت تک درود پڑھتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور بے وضو نہ ہو۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ عمل کتنا عظیم الشان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی کتاب الجامع میں نقل کیا ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں نے رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور اس میں کوئی شک نہ کرے نبیوں کے جو خواب ہیں یہ وحی کی ایک صورت ہوتی ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے ارشاد فرماتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری فیما یقتسم الملائکۃ الاعلیٰ، اے نبی کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے تحریر کرنے میں میرے برگزیدہ اور مقرب ترین فرشتے الملائکۃ الاعلیٰ، مقرب ترین فرشتے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں؟ ہر فرشتے کی خواہش ہوتی ہے کہ ان عظیم الشان اعمال کو لکھنے کی سعادت میرے نصیب میں آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال کا علم اپنے نبی کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ عظیم الشان اعمال جن کے تحریر کرنے میں اللہ کے برگزیدہ فرشتے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں ان کا نام ہے الکفارات، اور وہ تعداد میں 3 ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ان عظیم الشان اعمال کا علم عطا فرماتے ہیں۔ وہ عظیم الشان اعمال جن کا علم عطا فرماتے ہیں ان کا نام ہے الکفارات، وہ تعداد میں 3 ہیں۔ پہلا عمل جس کی نشاندہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اس وقت اٹھ کے مکمل وضو کرنا جب جینا چاہ رہا ہو۔ دوسرا عمل جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرۃ الخطاء علی المساجد، بہت سے قدم چل کے مسجدوں کی طرف جانا نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے، یہ دوسرا عظیم الشان عمل ہے۔ اور تیسرا عمل اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر کچھ دیر قیام کرنا اللہ کے ذکر کے لیے، یہ وہ عظیم الشان عمل ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو بھائیو یہ وہ عمل ہے کہ جس پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح میں نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم اس کے بعد اس کے ساتھ آمین کہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آسمانوں پر وہ فرشتے ہیں وہ بھی امام کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور جب آسمان والوں کی آمین زمین والوں کی آمین سے مل جاتی ہے تو پھر زمین والوں کی آمین کہنے پر اللہ تعالیٰ ان آمین کہنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان نمازیوں کی دعا کو قبول فرما۔ فرشتے بھی آسمانوں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ